بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگری کے سامعین کو السلام علیکم۔ میرا نام اسما ہے اور میرے شوہر کا نام فہیم۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ بہت غریب آدمی ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے میٹرک کروایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آئے اور اس کی شادی ہو جائے۔ ایک دن میرے لیے ایک دبئی کا رشتہ آیا، کیونکہ ہمارے محلے کی ایک آنٹی تھی، ان کا بیٹا دبئی گیا ہوا تھا۔ ان کا کوئی جاننے والا تھا۔ دبئی میں ایک پڑھی لکھی فیملی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے پاکستان سے گئے ہوئے آدمی کو کہا کہ ہمارا بیٹا بہت امیر ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا رشتہ ہے، کیونکہ میرا بیٹا بزنس کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی معقول سا رشتہ دکھائی دے جو کہ ہماری روایت کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہمارے محلے کے لڑکے نے اپنی امی سے بات کی اور اس کی امی نے ہمارے گھر رشتے کے لیے کہا کہ تم اپنی اس بیٹی کا رشتہ وہاں کر دو۔ اس طرح معاملہ طے پا گیا اور دبئی کی پارٹی ہمارے گھر آ گئی۔ ان کو میں پسند آ گئی۔ میرے گھر والے بہت غریب تھے، ان کو فہیم بہت پسند آیا۔ فہیم کو بھی میں پسند آ گئی اور لہٰذا وہیں پہ ان کو پسند کر لیا گیا تھا اور انہوں نے منگنی کی رسم کر دی اور اس طرح ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ اور شادی کر کے وہ مجھے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے، لہٰذا فہیم بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے 1 ہفتے کے اندر ہی شادی کی اور ہم دبئی پہنچ گئے۔ دبئی کا ماحول اور ان کے گھر کا ماحول ہمارے پاکستان کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا کیونکہ وہ بہت لوگ امیر تھے۔ ان کے گھر بہت سے نوکر چاکر تھے، گارڈز تھے اور بہت سارے باورچی تھے جو کہ باورچی خانے میں کام کرتے تھے۔ ان کی بہنیں اور مائیں کھانا نہیں بناتی تھیں اور اس طرح کچھ دن تو ہمارے بالکل صحیح گزرے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ماما آپ کو کیا ضرورت تھی جو پاکستان کے گوار لوگوں کو اٹھا کر لے آئی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا، لیکن میں کبھی نہیں برا مناتی تھی۔ ان لوگوں کا میرے ساتھ دن بدن رویہ سخت ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم مارکیٹ جاؤ، 12 لونگ، 12 چنے، 10 الائچی، ساگودانہ اور اس طریقے کی 24 اور دیگر چیزیں کاغذ پر لکھ کر دیں اور مجھے کہا کہ سامنے والے اسٹور پہ جاؤ اور جا کر یہ چیزیں لے کر آؤ۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آخر یہ چیزیں ہیں کیا اور کس لیے چاہیے، لیکن پلٹ کے میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ گھر سے نکلی اور وہاں لینے کے لیے چلی گئی۔ وہاں پہ ایک عربی تھا۔ اس عربی کو میں نے وہ ساری لسٹ دکھائی کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑا مارٹ تھا، وہاں سبھی چیزیں گنتی کے حساب سے نہیں ملنے والی تھیں کہ 12 لونگ چاہیے، 12 دار چینی چاہیے، 12 الائچی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے بڑے بڑے پیکٹ نکال کے میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے اٹھائے، بل بھرا اور گھر واپس آ گئی اور میں نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لا کے رکھ دی۔ تو فہیم نے مجھے کہا کہ یہ وہ چیزیں تو نہیں جو میں نے تمہیں منگوائی تھیں، کیا تم پاگل ہو بھائی؟ کیا میں تمہیں بتایا نہیں تھا کہ مجھے صرف 12 لونگ چاہیے؟ اور جس طرح تمہیں کہا تھا تم منہ اٹھا کے یہ سب کچھ لے آئی۔ پیسے کیا درخت پہ اگتے ہیں؟ میں نے فہیم سے کہا کہ فہیم، وہاں پہ کوئی بھی چیز گنتی کے دام پہ نہیں مل رہی تھی، وہاں پورا ہی پیکٹ مل رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے میری توہین کرنا شروع کر دی اور فوراً سے بولی تو کیا ہوا، شاپر کھول دیتی اور ان میں سے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، لونگ، الائچی، چنے نکال کے لے آتی اور باقی چیزیں وہیں پہ رکھ دیتی۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی، مجھے غصہ آیا، لیکن دل ہی دل میں پریشان تھی کہ بھلا ایسے کون کرنے دے گا۔ فہیم کی بہنیں بھی بہت چلاک تھیں، وہ بھی جھٹ سے بول پڑیں کہ اتنی گوار اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کرو گے، یہ پاکستان والے ہوتے ہی غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ خیر میں نے وہ چیزیں فہیم کو دیں اور آ گئی۔ وہ میرے پیچھے بڑبڑا رہی تھی اور بول رہی تھی بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی گھٹیا لوگوں میں شادی کرنے کی؟ لڑکی تو ہے ہی شکل سے جاہل، پڑھی لکھی نہیں لگتی، غریب لوگ ہیں، معیار بھی ہمارے گھر سے نہیں ملتا۔ آپ پاگل ہیں جو اس سے شادی کر لی، اس کو نکال دیں۔ تو فہیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولا میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ پاکستان کے غریب غربا لوگ
اور 3rd کلاس کے محلے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو پیسے بچانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آؤ تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیں ہی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اب چھوڑو، میری ماں کی پسند ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پڑی رہنے دو اسی کو کسی گھر کے کونے میں، گھر کا کام کرتی رہے گی، کھانا بناتی رہے گی، فہیم کی خدمت کرتی رہے گی اور اس کا کہنا مانتی رہے گی اور سارے گھر کا کام کرے گی۔ لیکن فہیم کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر والوں کا رویہ بھی میرے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ میرے پاس فون نہیں تھا، میں اپنے گھر والوں کو پاکستان فون کرنے سے بھی قاصر تھی، اور جب کبھی میرے گھر والوں کا فون آتا تو فہیم کے ماں باپ، اسپیشلی اس کی ماں، میرے سر پہ سوار ہو جاتی کہ میں ان کی کوئی بات نہ کر دوں۔ اگر میں باہر جاتی تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہوتا چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن پھر فہیم نے میرے ہاتھ میں لسٹ تھما دی اور کہا، جاؤ بازار جاؤ، سفید چنے، کالے چنے، دار چینی، ساگودانہ، الائچی لے آؤ، اور جتنی چیزیں کہا ہے اتنی ہی مقدار میں ہونی چاہیے، اور ویسے ہی تمہیں لانا پڑے گی۔ وہاں پہ عربی انگریزی میں نے اس کو سارا سمجھایا۔ اس نے پھر مجھے سارا پیکٹ دے دیا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ اس بار تو میرا شوہر پہلے سے زیادہ سخت غصے میں تھا اور مجھے بولا کہ میں نے جو تم سے چیزیں مانگی تھیں تم وہ کیوں نہیں لائیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میں نے فہیم سے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، ورنہ مجھے پاکستان بھیج دیں۔ دن بدن آپ کا رویہ میرے ساتھ سخت ہوتا جا رہا ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فہیم نے پلٹ کر کہا، اوہ اچھا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وفاداری کا امتحان لے رہا ہوں، تمہیں کیا پتہ۔ میں نے کہا، فہیم، یہ وقت مجھے آزمانے کا، یہ امتحان لینے کا نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے گھر میں اپنی بیوی ہونے کے ناطے مجھے سارے حقوق دیں۔ فہیم کی بہنوں کا رویہ عام طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی دونوں بہنیں گھنٹوں گھنٹوں کسی کے ساتھ فون پہ ویڈیو کال کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی دی ہوئی آزادی کو وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہی تھیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میرے باپ باپ نے بھی مجھے صرف دولت کے لالچ میں ہی یہاں پھینکا تھا، اور یہاں پہ میری بالکل بھی کوئی قدر نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فہیم کا ہاتھ مجھ پہ اٹھنا شروع ہو گیا، ظلم و ستم دن بدن بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنے سسرال والوں کو کہا کہ مجھے ملازمت کرنی ہے، لیکن میرے شوہر نے صاف منع کر دیا کہ تم ہماری اب ناک کٹواؤ گی۔ لیکن پھر بھی میں نے کسی طریقے سے اپنے شوہر کو منا لیا اور سامنے سپر اسٹور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے موقع پاتے ہی کسی کے فون سے اپنے گھر پاکستان فون کیا اور اپنی ماں کو ظلم و ستم کی ساری داستان سنا دی۔ دکھیا ماں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجھے گھر نہ چھوڑنا پڑے، ہم غریب لوگ ہیں، کہاں جائیں گے، تم گھر بار چھوڑ کے مت آنا۔ لیکن اس طرح کے ظلم و ستم اب حد سے بڑھ چکے تھے۔ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لینا پڑتا ہے۔ مجھے پاکستان جانا ہے، اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے فہیم کو صاف صاف کہہ دیا۔ جب میں پاکستان آئی تو میرے گھر والوں نے یہاں کسی اور کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ انسان کماتا تو کم ہے لیکن میری عزت کرتا ہے، اور ہمارے گھر میں سکون، اطمینان اور خوشی ہے۔ ہماری اولاد بھی ہے۔ ہر ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی خوشی اس کے نصیبوں سے ہوتی ہے۔ بڑے گھر یا پیسوں گاڑی بنگلوں سے بیٹیوں کی خوشیاں یا نصیب نہیں خریدا جا سکتا۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔